یہ معلوم ہوا کہ آسام میں اور دیگر مشرقی ریاستوں میں الیکشن ہونے والے ہیں، اور الیکشن کی سیاست کی کامیابی کی خاطر آسام کے مسلم قائد، مسلم رہنما، مفکر اور عالم مولانا بدر الدین اجمل قاسمی زیدہ مجدہو نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا یہ فیصلہ نہایت مبارک ہے۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ایسا ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اپنے میں جو اولو الامر ہیں، اولی الامر منکم، جو مسلمان قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے امراء ہیں، قائد ہیں، ان کی بات ماننی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جمعیت العلماء والے اور یہ جھوٹے ناپاک ملا، اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ ابھی بھی ان کو کھڑا ہونا ہے تو مشرکوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کافروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کا جھنڈا اونچا رہے یا ان کے نیچے رہے یا ان کے جوتے سیدھے کرتے رہیں، یہ وہ رویہ ہے جو کسی طرح جائز نہیں۔ اور ان کے مقابل میں اسد الدین اویسی جس پارٹی کو لے کر چل رہے ہیں وہ صحیح پارٹی ہے، اور وہ ملت کی نمائندگی کرتی ہے، اور ان کا جو تصور ہے وہ صحیح اور وسیع ہے، جس کو وہ پوری قوت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس کا تعلق کسی ایک فرقے سے نہیں ہے، ظاہر ہے کہ مظلوموں کی پارٹی ہے، مجلس اتحاد المسلمین اس کا نام ہے، کہ امت مسلمہ کے افراد متحد ہوں گے، وہ اٹھیں گے، قیادت سنبھالیں گے، تبھی جا کر وہ مظلوموں کی مدد کر سکیں گے اور دوسروں کا ساتھ دے سکیں گے۔ اس لیے جہاں تک اس پارٹی کا تعلق ہے، پارٹی کے اصول صحیح ہے، بنیاد صحیح ہے، اور اسد الدین اویسی ایک اچھے قائد ہیں، سمجھدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا ہے، بصیرت بھی دی ہے، تجربہ بھی دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دین پر عمل پیرا ہیں۔ مولانا اسد الدین اویسی کہلائے جا سکتے ہیں۔ اگر مولانا محمد علی جوہر مدرسے میں نہ پڑھنے کے باوجود مولانا محمد علی جوہر بن گئے، تو میں کہوں گا کہ مولانا اسد الدین اویسی کہیں، بیرسٹر بھی کہیں اور مولانا بھی کہیں۔ اور دوسری طرف مولانا بدر الدین اجمل قاسمی ماشاءاللہ ایک تجربہ کار، ایک دانا و بینا و فرزانہ انسان ہے۔ وہ سیاسی قیادت بھی سمجھتے ہیں، اور علمی قیادت بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مالی، تجارتی، معاملاتی قیادت کے بھی وہ مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات ان کو نصیب فرمائی ہیں۔ اسد الدین اویسی کی مجلس اتحاد المسلمین کو فرقہ واریت والی پارٹی قرار دے، یعنی وہ فرقہ واریت پر مبنی ہے، یہ ایک ایسا اتہام ہے، الزام ہے، جھوٹ ہے، افتراء ہے، اور یہ اندر کی باطنی بدماشی ہے کہ تمہارے پاس سیاست نہیں ہے، تم سیاست میں شریک نہیں ہو، تم مشرکوں کے غلام ہو، تم کافروں کے چیلے چپاٹے ہو، تم نے پوری امت کو کانگریس کے ذریعے سے نقصان پہنچایا، تمہیں نے بابری مسجد توڑوائی، تمہیں نے اسلامی قانون کی دھجیاں اڑوائیں، تمہیں نے ساری تباہیاں مچوائیں، اور اس کے بعد شکایت کرتے ہو۔ سب جانتے ہیں کہ تمہارے کیا تعلقات ہیں تمہارے وقت کے حکمرانوں سے، ان پر تم تنقید کرتے ہو، کسی پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہو، ان کے ساتھ تمہارے ذاتی تعلقات ہیں، تمہاری ملاقاتیں ہیں، تمہارے رابطے ہیں، یہ سب بھی اب لوگوں کو معلوم ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔